اور جو شخص ایسا کام کرے گا سو وہ شخص اللہ کے ساتھ دوستی رکھنے کے کسی شمار میں نہیں۔ جو کفار کو دوستی رکھتا ہے ان لوگوں سے جو اسلام کا جو خلاف جو رہتے ہیں، کفر و شرک کرتے ہیں، ان سے جو مسلمان دوستی کرے گا تو اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں، اور جو سب ایسے کام کرنے گا یعنی اس لوگوں سے ان لوگوں سے دوستی رکھے گا سو وہ شخص اللہ کے ساتھ دوستی رکھنے کے کسی شمار میں نہیں، مگر ایسی صورت میں کہ تم ان سے کسی قسم کی کوئی اندیشہ رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تم کو اپنے ذات سے ڈراتا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو اپنے ذات سے ڈراتا ہے تم لوگوں کو ان سے، مگر ایسی صورت میں کہ تم ان سے کسی قسم کی کوئی اندیشہ رکھتے ہو، وہ اسلام قبول نہیں کریں گے اور الٹا تم کو اسلام سے اپنے مذہب کی طرف گناہ پھیرا دیں گے، اس لیے تم ان سے دوستی مت کرو۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر آپ کو کیا بولتے ہیں، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تم کو اپنے ذات سے ڈراتا ہے اور خدائی کے طرف لوٹ کر جانا ہے، لوٹ کر جانا ہے خدائی کے پاس، اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤ گے اللہ تعالیٰ حساب لینے والے کافی ہے۔ آپ فرما دیجئے، دیکھو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام انڈائریکٹ میں آ گیا، آپ مانے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے گا اگر تم پوشیدہ رکھو گے یا اپنا پھر ضمیر یا اس کو ظاہر کرو گے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر حال میں جانتے، تم چھپا دو یا پوشی یا اوپن کر دو، کھلا کر دو، پھر بھی اللہ تعالیٰ جو چھپی ہوئی بات کو بھی اور کھلا ہوا بات کو بھی جاننے والے باریک بن باخبر ہے، اور سب کچھ جانتے ہیں جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کرسی کے نیچے یہ سب کچھ آ گئے ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت بھی کامل رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ بھالتے، سب کو سنبھالتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہ کوئی تھکاؤ نہیں آتی ہے، اللہ تعالیٰ کو کبھی نیند نہیں آتی ہے، ہمیشہ زندہ جاوید ہے اللہ تعالیٰ، اسی معبود کو چھوڑ کر دوسرے کو معبود کرنا بالکل لاچار ہے، ایسا ہی مالک بھی لاچار ہے، اس کا عبادت کرنے والا بھی لاچار ہے۔ تو جس روز ایسا ہوگا کہ ہر شخص اپنے اچھے کیے ہوئے کاموں کے سامنے لایا ہوا ہو پاوے گا، یعنی ہر آدمی اپنے نیک کام کی طرف لایا ہوا دیکھے گا تو اپنے برے کام کیے ہوئے کاموں کو بھی، یعنی اور جو آدمی کل قیامت کے دن اور اس نے اچھے کام کیا وہ بھی سامنے لائے گا اور جو برے کام کیا وہ بھی سامنے لائے گا، اور اس بات کی تمنا کرے گا کیا خوب ہوتا جو اس شخص کے اور اس روز کے درمیان میں دور دراز کے مسافت کا حائل ہوتی۔ قیامت کے دن کا حساب کتاب کے اندر وہ انسان کہے گا جس کے اچھے برے نام عمل سامنے آ جائیں گے تو وہ لوگ کرے گا، وہ انسان کرے گا دنیا میں کیا دور دراز کی مسافت حائل ہوتی، اور خدا تعالیٰ تم کو اپنے ذات عظیم الشان سے ڈراتے، یوم ينظر المرء ما قدم ويقول کافر یا لیتنی کنت ترابا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد، آیا ڈراتے ہیں، اللہ تعالیٰ نہایت مہربان ہے بندوں پر۔ حیات زندگی میں اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرو، جو اپنے کفر اور شرک کو چھوڑو اور اسلام کو قبول کرو، اللہ تعالیٰ تمہارا توبہ کو قبول کرنے والا، معاف کرنے والا، غفور رحیم ہے۔ اسی حالت میں، کفر کی حالت میں اگر تم کو موت آ گیا تو جہنم میں جانا پڑے گا۔ آپ فرما دیجئے کہ اگر تم خدا تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو تم لوگ میرے اتباع کرو، اللہ کا حکم کا اتباع کرو، خدا تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانو گے اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے اور تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اللہم اغفر لی واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ
تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے، بڑے عنایت فرمانے والے ہیں۔ اور آپ یہ بھی فرما دیجئے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، دیکھو آپ کا معنی سے انڈائریکٹ میں بولا جا رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرما دیجئے کہ تم اطاعت کیا کرو، اللہ کی، ایک اللہ کی اطاعت کرو، اسی کو پوجا کرو، اور اس کے رسول کی یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانو، اور پھر اس پر بھی اگر وہ لوگ اعراض کرے تو سن رکھے، اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتے۔ جو اللہ تعالیٰ کا حکام کو نہیں مانتے، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہیں مانتے، ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں فرماتے۔ یہ کافر لوگ ہیں، ان سے محبت نہیں کرتے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے یعنی پیغمبری کے لیے منتخب فرمائے حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت نوح علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے بعضوں کو، اور عمران کی اولاد میں سے بعضوں کو۔ تمام جہان پر بعض ان میں بعضوں کے اولاد ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والے، خوب جاننے والے ہے۔ اتنا زمانہ دراز گزر گیا آدم علیہ السلام سے لے کے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو کتنا زمانہ گزر گیا، 1,24,000 پیغمبر آ گئے دنیا میں، ان سے اللہ تعالیٰ نے منتخب فرما لیا ان کو، جیسا کہ بولتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت نوح علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے بعضوں کو، اور عمران کے اولاد میں سے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے خاندان میں سے بعضوں کو، اور تمام جہان پر بعض ان میں بعض ان کے اولاد ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والے ہیں، خوب جاننے والے ہیں۔ جبکہ عمران پدر مریم کی بیوی نے مریم کی بیوی نے یعنی عمران پدر مریم یعنی مریم کی ماں نے حالت حمل میں عرض کیا، یعنی مریم علیہ السلام کی ماں نے اس کے پیٹ میں جب مریم علیہ السلام تھے، انہوں نے عرض کیا، انہوں نے اللہ سے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میں نے نظر مانی، میں نے نیت مانی کہ جو میرا پیٹ میں جو بچہ ہے، آپ کے لیے اس بچے کی جو میرے شکم میں ہے، جو پیٹ میں ہے، کہ وہ آزاد رکھا جائے گا، وہ مجید میں اللہ کی عبادت میں رہے گا۔ اس طریقے سے انہوں نے منت مان لیا تھا۔ سو آپ مجھ سے بعد اولاد یعنی اولاد جو پیدا ہوتی ہے اس کو قبول کر لیجئے کر کے انہوں نے مریم کی ماں نے اللہ سے دعا مانگی، یعنی عمران کی بیوی یعنی پدر مریم کی ماں نے اللہ سے دعا مانگے تھے۔ تو بے شک آپ خوب سننے والے، خوب جاننے والے ہیں۔ انک انت السمیع العلیم۔ پھر جب لڑکی جنی حسرت سے کہنے لگی، اے میرے پروردگار، میں نے تو وہ حمل لڑکی جنی، اللہ کو سب معلوم ہے، اس کا پیٹ میں لڑکا ہے لڑکی ہے وہ سب بھی معلوم ہے، جو انہوں نے نظر مانا اس بات کو بھی معلوم ہے، آگے کیا ہونے والا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جاننے والے باریک بن باریک